والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین اکرام، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم پر آپ پر آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم رہا احسان عظیم ہے کہ آج ہمارا اس ماہ عظیم جن کا نام ماہ رمضان مبارک ہے، اس ماہ کے سب سے آخری جمعہ جس کو ہمارا الوداع جمعہ کہتے ہیں، اس ماہ کے سب سے آخری جمعہ الوداع جمعہ میں ہمارا حاضر ہوئے ہیں، اور جو لوگ ابھی تک مسجدوں میں نہیں آئے ہیں، جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، ان حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ادھر ادھر کے کاموں کو چھوڑ کر تمام چیزوں سے فارغ ہو کر برائے مہربانی مسجدوں تک پہنچ جائے، کیونکہ یہ جمعہ جو ہے اب ملنے والا نہیں ہے۔ اگر اس جمعے کا اگر ہم چاہیں گے کہ ہمیں یہ جمعہ ملے، تو اگر یہ جمعہ آپ نے مس کر دیا، پھر اس جمعے کو حاصل کرنے کے لیے، اس جمعے کو لینے کے لیے آپ کو 1 سال ویٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ ماہ رمضان میں الوداع جمعہ جو ہے سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے، اور اس جمعے کی فضیلت اتنی ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ گنہگار امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت عطا فرما دیتا ہے، اور آج موقع مبارک دن، اتنا مبارک دن ہے، آج اتنا معزز دن ہے، آج اتنا عظیم دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن ایک سیکنڈ میں 10 لاکھ کو نکال کر جنت میں ڈال دیتا ہے۔ اتنا مبارک دن ہے آج الوداع یعنی ماہ جمعہ المبارک، اتنا مقدس معتبر دن ہے کہ آج تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں، ماہ رمضان مبارک میں ایک منٹ میں 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیتا ہے، جنت عطا فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس جنت کا حقدار ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت
آپ کو نصیب ہو کل حشر کے میدان میں ہم رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے منہ کو دکھائیں گے، چہرہ کو دکھائے، تو حضرات آپ اپنے گھروں سے فارغ ہو کر، اپنے ضروریات سے فارغ ہو کر، کاموں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آ جائیں اور اللہ کے بارگاہ میں گر گرا کر، رو رو کر اتنی دعا کرے، اتنا ہزار قطار ہو کر دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، کیونکہ بغیر اللہ کے راضی کیے ہوئے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، ماہ رمضان جو ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزرنے والے ہیں، آج ہی آدھا دن باقی ہے یا معزز سامعین کرام، اس کے بعد پھر ہم جیسے پہلے رہتے تھے ویسا ہی رہنا ہے حضرات۔ تو آج جو ابھی کچھ ٹائم باقی ہے، کچھ گھنٹے باقی ہے، اس گھنٹے میں آپ ارادہ کر لیں، آپ دل میں ایک پختہ ارادہ کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں کہ آج میں جمعے کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک میں اعتکاف میں بیٹھ چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کو جو ہے ہر ایک منٹ کا بدلہ عطا فرمائے گا، ہر ایک سیکنڈ کا بدلہ عطا فرمائے گا، کیونکہ جو شخص اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھتا ہے تو جب تک وہ کسی سے بات نہیں کرتا، کسی سے کلام نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹائم یعنی سیکنڈ عطا فرماتا ہے۔ جب تک وہ شخص مسجد میں رہے تب تک اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہم کیوں نہ آج ارادہ کر لیں کہ آج رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور کچھ ہی ٹائم باقی ہے، یہ 2-3-4 گھنٹہ باقی ہے، اس 4 گھنٹے میں ہم اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ادا اگر پسند آ جائے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے، ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہماری جو نیت ہے اس کو صاف کر کے ہم مسجد آ جانا ہے۔ یہ جو ہم باہر بیٹھ کر جگہ جگہ بیٹھ کر ہم باتیں کرتے ہیں، جگہ جگہ بیٹھ کر ہم جو روزہ نہیں رکھتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو کسی کے اندر بیماری ہوتی ہے، کوئی بیماری جس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا اور کسی وجہ سے ہم روزہ نہیں رکھتے، پھر بھی ہم لوگوں کو کیا کرنی چاہیے؟ گھروں میں گھر کے اندر بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کی حالت اتنا غیا گزرا ہے، آج مسلمان اتنا بے خوف ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر ایک بھی مسلمان کے اندر نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے دل میں خوف خدا ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا، تو آج راستوں میں چل کر مارکیٹوں میں چل کر آج وہ نہ کچھ کھاتا نہ پیتا۔ معزز سامعین کرام، ماہ رمضان اتنی معتبر مبارک مہینہ جو گزر گیا، جس کو ہم نے کھاتے پیتے گزار دیا، معمولی دن سمجھ کر گزار دیا، یہ ایسا دن تھا کہ جس میں چلیں گے تب بھی ثواب ملتا تھا، بیٹھے تب بھی ثواب ملتا تھا، اٹھیں گے تب بھی ثواب ملے گا، اور رات کو جب ہم سوتے ہیں تب بھی ہم کو ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ ماہ عظیم جو ہمارے درمیان سے گزر گیا، اتنا مقدس مہینہ تھا، اتنا معتبر مہینہ تھا کہ اس مہینے میں اگر ہم گفتگو بھی کریں گے تو اللہ ہمیں ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ماہ عظیم میں اگر آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہیں گے تو 1,00,000 دن کے کہنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک ہم نے گزار دیا بغیر کسی خوف خدا کے، اللہ کا خوف نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، بغیر کسی خوف کے ہم نے اللہ کے خوف پہ ہم نے پورا دن گزار دیا۔ پورے رمضان ہم سے جدا ہو گیا، گزر رہا ہے اور کچھ ہی ٹائم باقی ہے۔ معزز سامعین کرام، ابھی بھی اگر آپ چاہیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا بندہ بڑا نیکی کرتا ہے یا چھوٹا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا سمیع و بصیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ایک چھوٹا سا نیکی پسند آ جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، آپ کے گاؤں کے جو گاؤں میں جب چلتا تھا تو لوگ ان کو گالیاں دیا کرتا تھا، جب وہ شخص زندہ تھا تو لوگ ان کو برا بھلا کہتا تھا کہ یہ کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز اگر پڑھتا بھی ہے تو یہ اچھا کام نہیں کرتا ہے، یہ ہمیشہ دیکھو یہ غلط کام کیا کرتا ہے، غلط چیزیں کیا کرتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس شخص کی موت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے، آپ نے سنا ہے نا، حدیث پاک ہے کہ جو شخص ماہ رمضان میں انتقال ہوتا ہے اس کو اللہ کے حساب کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا
माह रमजान का महीना भी था और माह रमजान में जुमे का दिन भी था। उस दिन में अगर किसी को मौत आए, बहुत सारे लोग दुआ करते हैं कि या अल्लाह मौत आए तो माह रमजान का महीना हो और जुमे का दिन हो। लेकिन आप अंदाजा लगाए वो बशीर था ना, आप बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उसको बुरा भला कहते हुए, बहुत सारे लोग उनको गालियां भी देते थे, लेकिन उनकी मौत सोचने की बात है। इतनी इबरत, मतलब उसकी मौत को देखे आप कि उसने कौन सा ऐसा नेकी किया होगा, उसने कौन सा ऐसा नेकी किया होगा जो नेकी अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि अल्लाह ने उसे रमजान का महीना भी दिया और जुमे का दिन भी अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। क्यों? उसने कोई ऐसा नेकी किया होगा, हमने देखा नहीं कभी, मैंने उसको कभी भी देखा नहीं। नमाज पढ़ते थे वह सबका, लेकिन कभी भी आप देखें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में छोटी सी छोटी नेकियां जो है अल्लाह को अगर पसंद आ जाए, और आप चलते हैं रास्ते में, चलते चलते आपने रास्ते से एक पत्थर हटा दिया, अगर वही नेकी अल्लाह को पसंद है तो हमारा यहाँ भी कामयाब, हम वहां भी कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है अल्लाह को राजी करना है, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में अपने सर को झुकाना है। दुनिया वाला कुछ भी कह सकता है, देखने वाला कुछ भी कहे, गालियां देने वाला गालियां दे, कुछ भी कहे, हमें दुनिया को नहीं देखना, हमें देखना है तो रब कायनात को देखना है, हमें देखना है तो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को देखना है। जब हम अल्लाह के नबी की सुन्नतों के पाबंद बन जाएंगे, जब अल्लाह तबारक व तआला हमारी नियत में ये होगा कि मैं नमाज पढ़ूंगा अल्लाह को राजी करने के लिए, तो इंशाअल्लाह आप देखना अल्लाह तबारक व तआला जरूर आपको कामयाब फरमाएगा। मोहतरम किराम, माह रमजान इतना मुकद्दस महीना था, आप सबको मालूम है, लेकिन आज हम जो है बगैर किसी इसके हमने पूरा महीना गुजार दिया, ना हमने इबादत इलाही की, ना हम अल्लाह तबारक व तआला की जो मुकद्दस कलाम है उसकी तिलावत की, ना और दीगर जो इबादत है उस कुछ भी नहीं की, बल्कि हम खाते पीते चलते फिरते हमने पूरा का पूरा रमजान निकाल दिया। तो मोहतरम सोचने की बात है, ये महीना जो है साल में एक मरतबा आता है। अब इस साल हम 10 आदमी थे, हो सकता है अगले साल उसमें से एक इंतकाल हो जाए या 2 इंतकाल हो जाए, कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने मुकद्दस में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मौत कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है। मौत का जो है कोई भी टाइम, कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है। मौत को अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा कि तू फला शख्स को जब मौत आएगी तो 10 साल के बाद या 50 साल की उम्र में या 100 साल की उम्र में। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में ऐसा कोई आयत या कोई सूरा नाज़िल नहीं फरमाया। अल्लाह ने मुतलकन ये कह दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि मौत कभी भी आ सकती है, किसी भी टाइम, चाहे आप माँ के पेट में रहे या 10 साल की उम्र में रहे या 20 साल या 50 साल की उम्र में रहे, कभी भी रहे, कभी भी मौत आ जाएगी। और मोहतरम जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद उसकी जब वो कहता है, कब्र में जाके कहता है कि या अल्लाह मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन, कुछ महीना दे दे, मैं तेरी इतनी इबादत करूंगा, इतनी इबादत करूंगा कि मैं तुझको राजी कर लूंगा। या अल्लाह, मरने के बाद इंसान जब कब्र में फरिश्ते आते हैं, जब सवाल और जवाब करते हैं, तब वो इंसान, वो आदमी कहता है कि या अल्लाह मुझसे बहुत ज्यादा गलती हो गई है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने दिनों को ऐसे ही गुजार दिया है, ना मैंने तेरी इबादत की, ना मैंने कुछ नेकी कमाया, ना मैं कुरान की तिलावत की, ना मैंने कुछ किया। या अल्लाह इस बार तो मुझे दोबारा जिंदा फरमा, जिंदा कर दे, ताकि मैं दुनिया में जाकर तेरी ही इबादत करूं और कुछ भी काम नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करूंगा। लेकिन मोहतरम वो जो है मरने के बाद इंसान आप दोबारा दुनिया में जिंदा तो हो जाएगा, मरने के बाद इंसान जिंदा ही रहता है। जो भी इंसान मतलब जब उसका रूह निकाल जाएगा, रूह रहता है लेकिन वो बोल नहीं सकता, वो बोलता भी है लेकिन हम सुन नहीं सकते, हमारे अंदर जो वो समात है वो नहीं है। बैल जो है जानवर सुन सकता है, बैल वगैरह, लेकिन इंसान नहीं सुन सकता। जब किसी कब्र में आजाब हो और वहां बैल वगैरह बंधा हुआ तो उसको सुनाई पड़ता है, आजाब हो तो चीखने की आवाज सुनाता है, जो भी हो उसको देखता भी है, जानवर को बोलता है, आ रहता है। लेकिन मोहतरम किराम हमारे अंदर वो समात नहीं है कि हम ना देख सकते। वो पुकारता है, जो अगर कोई मस्जिद के पास रोता भी है तो पुकार कर कहता है कि क्यों रो रहे हो, मैं तो जिंदा हूं, तुम क्यों रो रहे हो। वो रोने, मस्जिद के पास रोना भी नहीं चाहिए। जो इंसान मर जाए उसके पास रोता है तो उसको मस्जिद को ज्यादा तकलीफ होती है, मस्जिद को और परेशानी होती है, इसलिए मस्जिद के पास नहीं रोना चाहिए। मस्जिद के पास कुरान मुकद्दस की तिलावत करनी चाहिए, मस्जिद के पास सूरह यासीन शरीफ की ज्यादा तिलावत करनी चाहिए। इधर तो नहीं है लेकिन हमारे तरफ है, जब इंसान कोई मर जाता है तो पूरे गांव के बच्चे कुरान लेकर सूरह यासीन की ज्यादा तिलावत करते हैं, वहां मस्जिद की तरफ चारों तरफ से बैठ जाते हैं और सूरह यासीन तिलावत करते हैं। तो मोहतरम किराम
جب کوئی انسان مر جائے تو اس کے میت کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے. رونا دھونا یہ جو کرتے ہم لوگ ہیں فضول ہے, نہیں رونا چاہیے, اس سے میت کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اب معزز سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر راضی کرنا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ کے بارگاہ میں ایک نیک بندہ بن جاؤں, تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنا ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا. آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا, پھر بھی ہم روزہ نہیں رکھتے. تو اگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ, وہ اللہ جو ازل سے ہے اور اب تک رہے گا, جس کا کوئی مثال نہیں ہے, جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا, اس کی اگر آپ نافرمانی کریں گے تو آپ بتائیے ہمارا حشر کیا ہوگا, ہمارا قبر میں کیا ہوگا اور حشر میں کیا ہوگا. وہ پروردگار جس نے قرآن میں کہہ دیا کہ تم پر روزہ فرض ہے, تو ہم پر روزہ فرض ہو گیا, پھر بھی اگر ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں, روزے کو ترک کر رہے ہیں, تو آپ بتائیے ہاں مجبوری ہے. اتنی مطلب ایسے نہیں کہ آپ کی چھوٹی بیماری ہے پھر بھی آپ وہ بیماری بول کے آپ روزہ توڑ دیے, ایسے نہیں ہے کہ اتنی زیادہ بیماری ہو کہ آپ نہ, اگر روزہ رہیں گے تو اس کا مرنے کی اندیشہ ہے, یعنی روزہ رہنے کے بعد آپ مر جائیں گے یا اور بیماری بڑھ جائے گی, اس حالت میں روزہ منع ہے. پھر وہ روزے کی آپ کو قضا کرنا پڑے گا. رمضان کے بعد جتنے بھی آپ روزہ چھوڑیں گے ان تمام روزوں کا آپ کو قضا کرنا ہے. اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا, یعنی اس کو اچھا ہے, انسان اچھا کھاتا پیتا ہے اور انسان روزہ معلوم ہے کہ رمضان کا مہینہ, پھر بھی وہ جان بوجھ کر جانتا ہے کہ روزہ ہے, لیکن پھر بھی اس نے کیا کیا, روزے کو چھوڑ دیا, تو اب اللہ کے نبی کا فرمانا ہے کہ 900 سال, ایک دو نہیں 900 سال جہنم میں جلنا پڑے گا. اللہ اکبر, ایک دو نہیں 900 سال, اور قیامت کا ایک دن یا دنیا میں 50 سال کے برابر ہوگا. قیامت کا ایک دن ہوگا اور یہاں کا 50 سال کا دن ملا کے جتنا ہوگا اتنا حشر کے میدان میں ایک دن ہوگا, قبر میں ایک دن ہوگا, حشر میں. اب وہ 900 سال کتنا بڑا ہوگا بھائی, کتنے دن سے رہے گا وہ. تو اسی لیے جان بوجھ کر آپ بیمار ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. جو شخص روزہ رکھتا ہے, روزہ رکھنے سے بیماری پیدا نہیں ہوتی, بڑھتی نہیں ہے. کہ اگر آپ کے اندر بیماری ہے تو آپ کی جو بیماری ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے. شوگر کی بیماری وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے, بہت ساری بیماری ایسی ہے جو دور ہو جاتی ہے روزہ رکھنے سے. تو معزز سامعین کرام, ہم بیماری بول بول کے روزے ترک کر دیتے ہیں. ہم بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے. اگر واقعی میں اللہ کا ڈر ہوتا, اگر آپ کو تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ نے جہنم تیار کیا ہے, اور ایک ایک جہنم ایسا ہے کسی میں سانپ ڈر مارے گا, اور جہنم میں جو سانپ ہے یہ دنیا کے سانپ کی طرح نہیں ہے. دنیا میں سانپ مارے تو کیا انسان زیادہ سے زیادہ مر جائے گا, لیکن قبر میں جو سانپ آتے ہیں وہ سانپ اتنے خطرناک ہوں گے کہ اگر وہ ایک بار ڈر مار دے تو 70 سال تک وہ درد رہ جائے گا. اللہ اکبر. ایک بار اگر کسی کو اس سانپ نے جہنم کی آگ, جہنم میں جو سانپ ہوتا ہے, اللہ نے جو جہنم میں سانپوں کا ایک جہنم بنایا ہے, ایک برف کا بھی جہنم ہے, ایک آگ کا بھی ہے. آگ کا بھی جہنم ہے, برف یا جو برف دیکھتے ہیں نا اس کا بھی جہنم ہے. برف کے جہنم کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان اس برف میں ڈالا جائے گا جہنم میں, تو انسان جم کر پھٹ جائے گا, پورا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اس کا اتنا جم جائے گا, جمنے کے بعد پورا کا پورا جسم جو ہے اس کا پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پھر اللہ کے حکم سے وہ جسم پھر جڑ جائے گا. یعنی اس کے بعد موت نہیں ہے نا, وہ ابد ہے. اب وہ زندگی موت نہیں, موت کو حلال کر دیا جائے گا. اب اس کے بعد آپ مرنے, کتنا بھی آپ آگ میں ڈالے گا, آپ جل کر راکھ ہو جائیں گے, کوئلہ بن جائیں گے, ہو جائیں گے. پھر اللہ آپ کو زندہ کر دے گا, پھر انسان بنا دے گا, پھر آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ایسے ہی کر کے آپ یہ مت سوچیے کہ میں جہنم میں جل گیا ختم, اب مجھے کوئی سزا نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں. آپ جل گئے پھر آپ کو زندہ کیا جائے گا, پھر آپ جلیں گے پھر زندہ کیا جائے گا. یعنی عذاب ہوتا رہے گا جب تک حشر کا میدان قائم نہ ہو. پھر حشر کے میدان کے بعد پھر آپ کو سوال جواب, وہاں جو آپ کی نیکیاں دیکھی جائے گی, آپ نے کتنا گناہ کیا ہے, کتنا نیکیاں کی ہے, کتنے نیک اعمال کی ہے, بد اعمال کی ہے, تمام نیکیاں آپ کے توڑے جائیں گی. اگر واقعی میں دنیا میں آپ نے زندہ رہ کر اس ماہ مبارک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا ہوتا تو وہاں 1 لاکھ نیکی آپ کے پلے میں ہو جاتا. وہاں ایک ایک نیکی کے محتاج ہو جائیں گے انسان. اب یہ سوچ رہے کہ ماہ رمضان آیا اور ہم جو پہلے جیسے تھے ویسے ہی ویسے گزار دیے,
मौलवी साहब इकराम, ये एक टाइम जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इतना खास टाइम है कि अगर आप एक एक मिनट में एक एक नेकियां किए होंगे और वहाँ हश्र के मैदान में आप जब जाएंगे, वहां जब आपके नामाए अमाल को तोला जाएगा, आपकी नेकियों को तोला जाएगा, अगर वहां एक नेकी कम हो जाए, आपने नेकी अच्छा किया, फिर भी अगर आपकी एक नेकी कम आता है तो फिर आप क्या करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला को हुक्म देगा, जाओ एक नेकी लेकर आओ। फिर पूरे के जितने भी आपके चाहने वाले हैं, रिश्तेदार है, माँ बाप है, भाई बहन है, जितने भी है, सबके पास आप जाएंगे, कोई नेकी नहीं देगा। अब यहाँ कहते हैं ना कि मेरे कोई अगर किसी अगर आपको पैसा लेना है तो कहाँ जाते हैं? अपने वालिद साहब के पास आते हैं, फिर अपने माँ के पास, फिर अपनी बहन के पास। तो अम्मी आपको क्या करते हैं? पैसे दे देते हैं। लेकिन हशर की मैदान इतनी भयानक होगा, इतनी खतरनाक होगी कि वहां एक नेकी कोई नहीं देगा। वही खुद कहेगा कि मैं तो नफ्सी नफ्सी के आलम में हूं, मुझे तो खुद नेकियों की जरूरत है, तो क्यों ना हम वो नेकी यहाँ कर ले। ये माह रमजान इतना मुकद्दस महीना है कि इस महीने में अगर कोई शख्स एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहे तो 1,00,000 नेकी के बराबर है। तो क्यों ना हम दुनिया ही में वो नेकी कमा के जाए? क्यों हम किसी के मोहताज रहे? क्यों हम हशर के मैदान में अपने वालिद साहब के पास, अपने माँ बाप के पास, अपने भाई बहन के पास जाएंगे? वो नेकी हम यही कर ले ताकि वो नेकी वहां काम आ जाए हमारी हशर के मैदान में। तो मौलवी साहब इकराम, ये माह मुबारक आसानी के साथ अलविदा जुमा, बहुत सारे लोग अलविदा बोल बोल कितना रोते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि माह रमजान कितना खास, कितना अफजल, कितना मुकद्दस महीना है। और बहुत सारे लोग अलविदा कहे तो खुशी मनाते हैं, माह रमजान तो गुजर गया, माह रमजान चला गया, आप तो जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। अरे आपने देखा नहीं कि माह रमजान कितना अच्छा, कितना मुबारक महीना था कि इस महीने में अगर इंसान सोता भी तो उसको नहीं क्या दिया जाता है? सुभान अल्लाह। अगर इंसान इस महीने में खाता है तो उसको नहीं क्या दी जाती है? अगर इस महीने में इंसान बात भी करता, कलाम भी करता है तो उसको नेकियां दी जाती है। सुभान अल्लाह। इतना मुकद्दस महीना हमारे और आपके दरमियान से गुजर रहा है। तो मौलवी साहब इकराम, मेरा कहने का मतलब यह है कि माह रमजान तो गुजर गया और कुछ ही घंटे बाकी है, तो अब एक इरादा कर ले कि ये जो 4 या 5 घंटे का टाइम है, क्यों ना मैं मस्जिद में गुजार दूं, क्यों ना मैं मस्जिद में बैठकर एहतिकाफ की नियत करके, कुरान मुकद्दस की तिलावत करके, नफली नमाजें पढ़ के या कुरान की सूरतें पढ़ के या और तस्बीह व तहलील पढ़ के ये पूरा टाइम जो है अल्लाह की इबादत में गुजार दूं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए। मौलवी साहब इकराम, अगर अल्लाह को आपने राजी कर लिया तो आप यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहां भी कामयाब हो जाएंगे। अगर अल्लाह नाराज हो गया, आप चाहे दुनिया की कितनी भी सारी इबादत कर ले, आपने कितने सारे हज कर लिया या उम्रे कर ले, या आपने कितनी सारी नमाजें पढ़ ली, अगर अल्लाह आपसे राजी नहीं हुआ, अल्लाह आपसे नाराज हो गया है तो कोई फायदा ही नहीं है। वो तमाम के तमाम जो नेकी आपके मुंह पे मार दिया जाएगा कि जा जहन्नम में चला जा। मौलवी साहब इकराम, यहाँ आप अगर आप आने के बाद इफ्तार के टाइम आपने अगर किसी रोजेदार को 1 गिलास पानी दे दिया, या किसी वजू करने वाले को आपने 1 लोटा या बर्तन में पानी ला कर दिया, तो यही वो पानी, यही आज मस्जिदों में जो पंखे वगैरह लगाया जाता है, कोई बोलता है कि यार ये पंखा मैंने अपने वालिदा के नाम से लगाया, कोई एक पंखा मेरे वालिद साहब के नाम से लगाया, या मैंने एक झाड़ू दी, मस्जिद की सफाई के लिए झाड़ू ला कर दिया, तो हमारे समय आपको मालूम नहीं है। आप ये समझते हैं कि मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मुझे नेकियां ज्यादा मिलती है, मैं तो कुरान पढ़ते रहता हूँ, मुझे तो नेकियां बहुत ज्यादा मिलती है। वहां जब वजन किया जाएगा तो आपकी नेकियां, क्योंकि आपने खाली नेकियां सुने कि 1 मरतबा सुभान अल्लाह बोलने से 1,00,000 नेकी दी जाती है, आपको ये नहीं मालूम कि 1 मरतबा अगर रमजान में कोई इसने गुनाह कर दिया तो 1,00,000 जब नेकियां दी जाती है तो गुनाह भी तो उतना दिया होगा। आपने गलती से एक नेकी, यानी किसी को गाली भर दिया आपने, या कोई ऐसा गलत काम कर दिया जिसमें गुनाह हो, तो रमजान में 1 के बदले में 70, तो गुनाह भी तो 1 के बदले में 70 दिया जाएगा। अब कोई शख्स हज करने गया, हज, अब आप मस्जिद नबी में अगर किसी ने फर्ज नमाज अदा की तो उसको कितनी सारी फराइज के बदले में सवाब दिया जाएगा। तो अगर वहां जाकर कोई शख्स गुनाह करेगा तो उतना तो गुनाह भी दिया जाएगा। तो आप ये समझिए, अब आप नमाज पढ़ रहे हैं, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह तो मुझसे राजी है, मेरी तो बहुत सारी नेकियां हैं। आपने कभी गलती तो किया होगा, किसी के बारे में बुरा सोचा भी होगा, या किसी के बारे में चुगल किया होगा, या कभी आपने, बहुत सारे लोग होते हैं जो चुगल किया करता है, बहुत सारे वैसे गीबत किया करते हैं, बहुत सारे वैसे होते हैं जो गालियां बरतते हैं, यानी कुछ ऐसी जो हमारी गुनाहें हमसे होती रहती हैं। तो मौलवी साहब इकराम, इन गुनाहों की जो ये है, अगर किसी ने किसी का हक मार लिया तो क़यामत में कहा जाता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर किसी ने किसी का हक मार के खाया तो कल हश्र में उसकी नेकियां उसे दे दिया जाएगा। फिर अब क्या करेंगे?
آپ نے جو نیکیاں کیا تھا، اگر کسی نے آپ نے جانے انجانے بغیر جان کے یا آپ نے کسی کا 2 روپیہ کھا لیا، تو اگر آپ نے دنیا میں معاف نہیں کرایا یا وہ 2 روپیہ واپس نہیں کیا، تو کل حشر میں جب آپ کی جو نیکیاں توڑی جائے گی تو اس کو بلایا جائے گا کہ بھائی اس نے آپ کا تمہارا جو ہے 2 نیکی یا 2 پیسہ کھایا ہوا تھا، لے اس کا نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دیا جائے گا، پھر آپ خالی ہو جائیں گے۔ تو مولانا صاحب کرام یہ سوچ کے آپ مت یہ کیجیے، یعنی جب دنیا میں آپ کو ٹائم ملا ہے، اسی دنیا میں جتنی چاہے نیکیاں کرے، جتنی چاہے قرآن مقدس کی تلاوت کرے، قبر کی تیاریاں کرے، حشر کی تیاریاں کرے، کیوں ہم وہاں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے؟ کوئی دینے والا نہ ہوگا حشر کے میدان میں۔ ارے مولانا صاحب کرام جو بھی کرنا ہے دنیا ہی میں کرنا ہے، اور ماہ رمضان جو آج آخری تاریخ ہے، آخری دن ہے یار، آخری دن ہے، اس دن میں ہم اتنی عبادت کریں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کو راضی کیا تو پوری کی پوری کائنات آپ کا، پوری دنیا آپ کا، حشر میں ہو وہ بھی آپ کا ہو جائے گا۔ آپ کو سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بغیر اللہ کے نبی کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سے اللہ کے نبی ناراض ہو جائے، آپ دنیا میں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بہت ساری سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چپل سب سے پہلے سیدھے پیر کا پہننا چاہیے، ہم پہنتے نہیں، ہم دونوں کبھی بائیں پہن لیتے ہیں، کبھی دونوں ایک ساتھ پہن لیتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کا فرمان ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو اللہ کے نبی راضی ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور ہم 50 جتنی بھی نماز ہے سب چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک بھی نماز ہم ادا نہیں کرتے۔ تو اب اللہ سمجھیے، بتائیے اللہ کے نبی آپ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ ہم نماز چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے نبی کیسے راضی ہو جائیں گے؟ جب ہم نے اللہ کے نبی کو ناراض کر دیا، جب ہم نے اللہ کے نبی کو راضی نہیں کیا تو اللہ کیسے راضی ہو جائے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس پر میرا محبوب راضی اس پر میں راضی، جس چیز کو میرا محبوب پسند کرتا ہے اس کو میں بھی پسند کرتا ہوں۔ تو آپ کو اگر اللہ کے نبی پسند نہ کریں، اگر کل حشر کے میدان میں اب اللہ کے نبی کے بارگاہ میں شفاعت کے لیے، یا رسول اللہ میری بھی شفاعت کیجیے، یا رسول اللہ مجھے بھی آپ اپنے دامن محبوب میں چھپا لیجیے، اپنے جھنڈے میں لے لیجیے، اگر واقعی میں کل حشر کے میدان میں اللہ کے نبی اپنے منہ کو پھیر لے، اپنے چہرے انور کو بدل لے، تو آپ کیا کریں گے اس ٹائم؟ اور کون مددگار ہوگا؟ جتنے بھی نبی ہوں گے سب کہہ دیں گے ہاں میں مدد نہیں کر سکتا، میں ہی تو کچھ پھنسا ہوا ہوں۔ تو مولانا صاحب کرام جب اللہ کے نبی اس ٹائم آپ سے اگر اپنا چہرے انور پھیلے تو آپ پھر برباد ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے آپ یہاں ایسا نیکی کیجیے، ایسا کام کیجیے کہ جس سے اللہ اور اللہ کے محبوب راضی ہو جائے۔ بولیں گے اللہ ہمارے صاحب کرام یہ ٹائم ہے کہ آپ جب تک زندہ ہے، چاہے کتنا بھی ٹائم ہو، کتنی بھی عمر ہو جائے، آپ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ کو قرآن مقدس پڑھنا ہی نہیں آتا، تو پھر ہم قرآن کی کیا تلاوت کریں گے؟ ارے جو آپ کو سورہ آتا ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی نے سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کو 3 مرتبہ پڑھ دیا تو ایک مکمل قرآن ختم کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب الناس پڑھا تو اسے 3 قرآن پڑھنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو آپ اس سے زیادہ کیا ہے، آپ کو نہیں آتا تو آپ سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ نہیں سیکھ سکتے تو آپ یہ کام کیجیے، جو سورہ آتا ہے اس کی بار بار تلاوت کرتے رہیں گے، اس کو بار بار دہراتے رہیں گے، انشاءاللہ جب آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہیں گے تو یہی کل قبر میں آپ کا کام آ جائے گا۔ قبر میں کیسے کام آئے گا؟ قبر جو ہے چاروں طرف سے بند ہوگا، قبر میں نہ لائٹ ہوگا نہ کچھ ہوگی، تو اس قبر کی روشنی کے لیے کچھ تو انتظام کرنا ہوگا۔ اس قبر کی روشنی کے لیے، اس قبر میں اجالا نور ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہی جو ہم مسجد میں آیا، آپ دیکھیں اگر کسی شخص نے مسجد میں ایک جھاڑو کتنے کی آتے ہیں؟ 100 روپے کی آتی ہے۔ اگر کسی نے ایک جھاڑو مسجد میں لا کر دیا اور وہ جھاڑو جب تک مسجد میں رہے گا، جب تک اس کو یوز کیا جائے گا، استعمال کیا جائے گا، تب تک اس کو نیکیاں پہنچتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ بتائیے اگر آپ نے کسی نے مسجد میں کوئی بھی سامان لا کے دے دیا، مسجد میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خراب آتی ہیں، اس نے آ کر صرف اس کو صحیح کر دیا تو جب تک وہ صحیح رہے گا تب تک اس کو نیکیاں پہنچتا رہے گا۔ تو مولانا صاحب کرام کیوں نہ ہم ان تمام چیزوں کو کریں جو ہمارا قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے۔ قبر میں یہ آپ کے جو چلنا، لوگوں سے باتیں کرنا، لوگوں سے ہنسی مذاق کرنا، یہ کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ گناہ ہے۔ جو ہم فضول باتیں کرنا بھی گناہ ہے نا، فضول جو بات کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے آپس میں بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی یہ جو ہے گناہ کا کام ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ ایسا کام کر کے دنیا سے جائیے یعنی جب آپ جائیں گے تو کچھ ایسا کام کیجیے جو آپ قبر میں پہنچنے کے بعد آپ کو نیکیاں پہنچتا رہے۔
آپ بہت سارے لوگ ہوتا نا کہ کبھی مسجد میں اینٹ لگا کے جاتا ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں فین لگا کے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے کہ میرے والدہ کے نام پر یہ دے دیا، میں نے یہ دیا، میرے ماں باپ کے نام پر میں نے یہ دیا، میرے بھائی لوگوں کے نام پر میں نے یہ دیا. تو آپ یہ مت سمجھے کہ میں نے دے دیا ختم، بلکہ وہ چیز جب تک مسجد میں رہتا، مسجد میں یوز کیا جاتا ہے، تب تک اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے. اس ثواب سے کیا ہوتا ہے، اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا ہے، قبر کی پریشانی سے وہ بچ جاتا ہے. تو ہم کیوں نہ ایسے نیکیاں کریں جس سے ہم لوگوں کو فائدہ ہو، جس سے ہمارے والدین کو فائدہ ہو، جس سے ہمارے مرحومین کو فائدہ ہو. تو مولانا صاحب نے کہا آپ اللہ سے میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ جب بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ جب ہم لوگ مسجد کے وہ ڈبے کو نکالتے ہیں اس میں جو آپ ڈالتے ہیں بہت ہی کم پیسے آتے ہیں. ہم لوگ اس پیسے سے کیا کرتے ہیں، مسجد والے پیسے سے کیا کرتے ہیں، کرنٹ جو ہے فری میں نہیں ہے، اس کا بھی بل بھر دیا جاتا ہے، بس بل دیا جاتا ہے، مہینہ ہوتے ہی اس کے بھی کاغذ آتے ہیں، بل بھرا جاتا ہے، تو اسی پیسوں سے بل دیا جاتا. یا لائٹ خراب ہو جائے تو لائٹ تو اسے لا کے لگا دیا، آپ تو لگاتے نہیں ہے. آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ لائٹ جو خراب ہے اس کو میں اپنے پیسے سے دے دوں تاکہ مجھے ثواب پہنچتا رہے. آپ یہ سوچتے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو اچھے اچھے صدقات کرتا ہوں، فطرے دیتا ہوں، خیرات، مجھے نیکیاں کی کیا ضرورت ہے. یہ مت سمجھیے، آپ دل میں یہ سب باتیں جو مت رکھے. آپ یہ مت سمجھے، میں نے کہا نا کہ اگر آپ رمضان میں ایک نیکی کریں گے، ایک نیک کام کریں گے تو 70 دیا جائے گا. اگر رمضان میں کسی نے ایک گناہ کیا تو 70 دیا جائے گا. ایسا نہیں کیا جائے گا، اسے گناہ بھی دیا جائے گا. اور کل حشر میں نے کہا نا کہ اگر آپ نے کسی کا پیسہ اسے نہا کھا لیا، کسی کی زمین آپ نے غصب کر لی، ضبط کر لیا، تو آپ کل قیامت کے دن جب حشر میں تو نفع تولی ہوگی، جب آپ کی نیکیاں تولی جائے گی، بدیاں تولی جائے گی، تو کیا کیا جائے گا، جو آپ نے نیکیاں کیا آپ کی نیکیاں اٹھا کر جس کا آپ نے زمین لیا تھا اس کو دے دیا جائے گا. پھر آپ کیا کریں گے، آپ کے ہاتھ خالی، پھر آپ کیسے جنت میں جائیں گے جب آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہوگا، جب آپ کے پاس اعمال نہیں ہوگا، نیک اعمال نہیں ہوگا، تو حشر کے میدان میں آپ ہر جنت جو ہے کیسے جائیں گے. تو اسی لیے یہی وہ دنیا ہے جس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ خیرات کرنی ہے. مسجدوں میں زیادہ سے زیادہ ایسے، مطلب آپ یہ مت سمجھیے کہ میں اگر فین ہے بھی تو دوسرا لا کے دیجیے، اگر لائٹ ہے تو دوسرا لا کر دیجیے. یہ مطلب مسجد میں نہیں، اور جو دیگر جو غریب ہو، یتیم ہو، مساکین ہوتی ہے، جس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے ان کو مدد کیجیے. اور اس کے بعد جو ہے مدارس بنتے ہیں، مدرسے کے جو لوگ آتے ہیں کہ ہم مدرسہ بنا رہے ہیں، اس کے چندہ دیجیے. مدرسہ یہ اللہ کے نبی کا گھر ہوتا ہے، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، تو مدرسہ یہ اللہ کے نبی کا گھر ہے. مدرسے میں بچے جو ہے، اگر آپ نے مدرسے میں 100 روپیہ دیا، اس 100 روپیہ سے ایک اینٹ لگایا گیا تو وہ اینٹ جب تک مدرسے میں رہے گا، اور مدرسے میں صرف اور صرف قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے. سبحان اللہ، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک بار نہیں بلکہ وہ سالوں سال ایک بچہ، ہزاروں بچے جب قرآن کی تلاوت کرے تو کتنی ساری نیکی آپ کو پہنچتی ہے، اور کتنی ساری حدیث مبارکہ کی کتابیں پڑھی جاتی ہے. صحیح ستہ کی کتاب ہے جو اللہ کے نبی کی زبان، اللہ کے نبی کی بات ہے. جب کوئی بچہ اللہ کے نبی کی زبان کی بات، اللہ کے نبی کی بات کو پڑھے گا تو آپ کو کتنی نیکیاں ملے گا. اسی لیے کبھی بھی آپ جہاں ضرورت ہو آپ بھرپور دینے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ میں کیوں دوں گا، یہ لوگ تو مالدار ہے، یہ لوگ تو مسجد جو بنائے وہ تو پیسے والے ہیں، یہ مت سمجھ. آپ کو نیکی لینا ہے، آپ کو وہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس کی مسجد ہے یا کون بنایا، یہ نہیں دیکھنا ہے، بلکہ آپ کو عبادت کرنی ہے اور آپ کو اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ کے بارگاہ میں رو رو کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے نبی کو راضی کرنا ہے. اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے نبی کو راضی کر لیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. تو میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کر رہا ہوں، کیونکہ آج جو ہے افسوس کی بات، مطلب یہ افسوس مطلب جسے الوداع جو بولتے ہیں نا، الوداع کا مطلب ہوتا ہے جب کہ رمضان المبارک اب یہیں سے اب جا رہا ہے، تو ہم لوگوں کو یہ کیا کرنا ہے، اس ماہ میں تو پورا مہینہ تو ہم لوگوں کا گزر گیا، جو تھوڑا ٹائم باقی ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کریں، گناہوں سے توبہ کریں، بار بار استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بار بار پڑھتے رہیے. اور اس کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور اگر آپ کی جو نفل نماز پڑھیں، قضا نماز اگر پڑھنا چاہتے تو قضا نماز پڑھیں. یعنی یہ جو ٹائم باقی ہے اس میں آپ زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں. اور آج افطار میں سب کے سب لوگ روزہ ہو یا نہ ہو سب حاضر ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ افطار کے ٹائم جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اور اگر آپ نے، ہم تو گنہگار ہیں، سب گنہگار ہیں، کوئی نے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ کیا ہے. اگر انسان گھر کے اندر بھی رہے تو وہ گناہ کرتا ہے،
कोई ये नहीं कर सकता दावे के साथ कि मैंने कभी गुनाह नहीं किया, क्योंकि हम अगर मार्केट बाहर आते हैं तो हमारी आंखों से जिना हो जाती है, हमारे आंखों से गुनाह होती है, पैरों से गुनाह होती है, हाथों से होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इफ्तार का टाइम जो है वो दुआओं का कबूलियत का टाइम है। उस टाइम आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आने की कोशिश है। कोई आप अपने साथ इफ्तारी का सामान भी लेकर आइए। अगर आपने एक खजूर का डब्बा लाया, उस खजूर के डब्बे से 10 रोजेदार ने आपका खजूर खाया तो जितना सवाब उसको मिलेगा उतना सवाब आपको भी दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो क्यों ना हम, तो हमारे सामने करें। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आज जो है लास्ट है और दुआ, अगर उसी दुआ में हमारी कबूलियत हो गई, अल्लाह हमसे राजी हो गया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो आप हजरात तमाम के तमाम आने की कोशिश करें। मैं अपनी तकरीर को यहीं से खत्म कर रहा हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुना जाएगा।
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعينه إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة فسب إلى ذكر الله، والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق، أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين همامين السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أمه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وسام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم وأكبر اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا طبيبنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله يا الصلاة يا الصلاة يا الفلاح يا الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. تمام مسلموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا گیا گزشتہ جمعہ یہ آخری جمعہ اگلا جمعہ ہے، لیکن پھر ہمیں
और एक जुमा रमजान का अता हुआ, ये भी अल्लाह का करम है, क्योंकि अभी थोड़ी घड़ियां हमारे सामने रमजान के बाद ही है। मगरिब तक जो है रमजान के मुबारक महीने के हिसाब में इसका हर लहजा, हर लम्हा, हर घड़ी क्या है गुना सवाब, एक का 70, एक का लाख, एक का गुना सवाब मिलने का जो घड़ियां हैं इसके अभी हमारे सामने बात है। तो बहरहाल अभी हमारे मौलाना ने बहुत कुछ समझाया है, फिर भी मैं मुख्तसर से आपको ये समझा रहा हूँ कि आज की रात भी बड़ी फजीलत वाली रात है, क्योंकि हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रमजान के पूरे महीने में ये 59 रातों में जितना अल्लाह ताला गुनाहगारों को बख्श देता है, गुनाहों की माफी होती है, और वहां भी आज एक रात में भी उसका जितना 59 रोज में हुआ, तो एक रात में अल्लाह ताला उनकी दुआ की कबूलियत फरमाता, उसने गुनाहों को माफ कर देता, उसने गुनाहगारों को बख्शिश होती आज एक रात में। क्या वस्ते में ये 59 रोज भी जो अल्लाह का फरमान सुनकर, प्यारे मुस्तफा का फरमान सुनकर बंदा सहरी में उठता है, नमाजों की पाबंदी करता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, और रातों में जागकर तरावी की नमाज पढ़ता है, फिर सोकर फिर सहरी का वक्त कब होता है इंतजार करता है। इस तरीके से पूरे महीना तमाम भी बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बड़े इंतजार में अल्लाह के खौफ से जो गुजारता है, तो हमारे आका फरमाते हैं कि 59 रोज में जो बंदा बंदों को अल्लाह का फैज़ मिलता है, जो अल्लाह की गुनाहों की बख्शिश का जो सामान मिलता है, वो आज की एक रात में, यानी जो मेहनत करने के बाद जब मजदूरी लेने का वक्त आता है, तो वो बड़ा खुशी का वक्त होता है। जैसा कि कल ईद का दिन भी क्या है, हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। तो इसलिए मतलब दोस्तों, आज तरावी नहीं होगी, सिर्फ इशा की नमाज होगी। इंशाअल्लाह इशा की नमाज के बाद भी फातिहा वाली दुआओं का इंतजाम भी रहेगा मस्जिद बटकुरिया में, और उसके साथ आप भी अपने घरों में भी क्या है अल्लाह की इबादत में गुजारे यहाँ, क्योंकि हमारे आका फरमाते हैं सिर्फ मस्जिदों को ही नहीं आबाद करना, तो हमारे घरों को भी आबाद करना है। हमारे घरों को अल्लाह की याद से जब हम मुनव्वर रखते हैं, तो हमारा घर भी क्या है अल्लाह की याद से मुनव्वर होता है। हम समझते हैं कि मस्जिद में नमाज पढ़ लिए और खत्म हो गया, नहीं, हमारे घरों में भी क्या है नाफिल नमाज के लिए वक्त निकालना है, या कुछ अल्लाह की जिक्र में कुछ वक्त निकालने से हमारा घर भी जिंदा रहता है। जब जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है तो घर जिंदा होता है, जिस घर में अल्लाह का जिक्र नहीं होता वो घर क्या है मुर्दा हो जाता है। तो इसलिए हम हमारे घरों को भी जिंदा रखने के लिए हम जैसा कि मस्जिद में आबाद करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उसी तरीके से घर को जाने के बाद भी चाहे रातों में क्यों न हो, चाहे नफिल नमाज के मौके पर क्यों न हो, हम नमाज के लिए भी नफिल नमाजों के लिए वक्त निकाला है। तो उसी तरीके से आज हम ये भी जरूरी है कि ज़कात हमारे इस्लाम में अहम रुकन है। जैसा कि इस्लाम के 5 रुकनों में पहला कलमा पढ़ना, दूसरा 5 वक्त की नमाज, तीसरा रमजान शरीफ के रोजे, और चौथा माल का ज़कात। माल का ज़कात बोले तो जिसके पास पूरे जरूरियात पूरे होने के बाद भी हमारे पास कुछ पैसा बचता है, कुछ रुपया बचता है, तो हम क्या करना है उसमें से 100 को 2.5 रुपयों के हिसाब से अगर हिसाब से निकालना है तो 100 को 2.5 रुपये। ये इस्लाम के हमारे प्यारे मुस्तफा का फरमान है। ये इस्लाम के तरीकों को देकर आज गवर्नमेंट क्या करती है, जीएसटी बोल के, टैक्स बोल के हमारे दाताओं में से निकालती है। ये तरीका किसने सिखाया? हमारे प्यारे मुस्तफा 1400 साल पहले सिखा दिए कि गरीब लोगों की जरूरतों को पूरी करने के वास्ते में गवर्नमेंट टैक्स निकालती है। तो हमारे हुजूर भी क्या फरमाए कि हमारे इस्लाम में भी हमारे पड़ोसियों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में, हमारे भाई बहनों में भी कुछ लोग गरीब होते हैं, तो उनके वास्ते में क्या है हम हिसाब से निकाला है तो 100 को 2.5 रुपये। अगर हमारे पास वैसी ताकत है तो कम से कम हमारे माल में से 5,000, 10,000 फीसद फिर निकाल कर क्या है गरीबों में, अपने पड़ोसियों में, अपने भाई बहनों में जो गरीब होते हैं उनको पैसे के रूप में हो या कपड़ों के रूप में हो तकसीम करना, ये क्या है माल का ज़कात है।
تو آخری فرض کیا ہے؟ حج. یہ مالدار کے واسطے زندگی میں ایک بار حج کرنا ضروری ہے. اور دوسرے وقت میں لوگ عمرہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سرکار کی روزے کی زیارت کے مطابق ہے. تو بہرحال تمام میں حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ تمام باتوں کو خیال کریں کہ ہمارے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ اس سے فائدہ ہے. جیسا کہ رمضان کے مہینے میں اور دوسری چیز کیا ہے؟ فطرہ. فطرہ مطلب کیا ہے؟ ہم عید کو جانے سے پہلے ہمارے گھر میں اگر 4 آدمی ہیں تو 4 آدمی کا فطرہ ایک آدمی کا 100 روپئے حساب لگایا ہے. گیہوں کا حساب لگائے تو 100 روپئے. اگر بعض لوگ 120 روپئے بتاتے آتے ہیں، اس لیے گھر میں 4 آدمی تو 400 روپئے نکال کر عید کو جانے کے پہلے ہی 4 آدمی کو بانٹ دیتے، 4 بڑے والوں کو غریبوں کو بانٹ دیتے. یہ 100 روپئے میں سے زیادہ کاٹنا نہیں، اسے 50 بول کے. یعنی ہمارے حضور فطرہ بھی اس لیے رکھتے ہیں کہ غریب لوگ بھی عید کو جانے سے پہلے ہمارے جیسا وہ غریب آدمیاں بھی عید کی تیاریاں کر لیں. اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے حضور کیا کرے؟ فطرہ کے نام سے ہر ایک گھر والے گھر میں جتنے بھی ہیں ان کے نام سے فطرہ نکالنا. تو اس طریقے سے رمضان کے مہینے میں جو ہم نے مسجدوں کو آباد کیا، افطاری کو موقع پر آباد کیا، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا کرے گا. یہ نہیں سمجھنا کہ ہم افطاری کی خاص کرے، زکات کا نکالے اور روزے داروں کو کھلائے، مسجدوں کو آباد کرے، لیکن مجھے کیا ملا؟ جو خالی ہو گیا گھر خالی ہو گیا. یہ نہیں سمجھنا، بلکہ جو بھی اللہ کے رسول فرمائے اس کا اجر ضرور ہم کو نہیں ملے گا تو ہمارے بچوں کو ملے گا، ہمارے پوتوں کو ملے گا. جیسا کہ کسی واقعے میں کہا کہ 60-70 سال کا ایک بوڑھا آدمی آم کا پیڑ لگا رہا تھا. لوگوں نے پوچھا ابھی تیری عمر 70 سال کی ہو گئی ہے تو 70 سال ہونے کے بعد تو آم کا پیڑ لگاتا ہے، یہ پیڑ کو آم کب لگی، یہ تو کب کھائے گا، تو کب مزے لے گا. تو اس نے کیا کہا؟ نہیں میں نہیں کھاؤں گا، تو میرے بیٹے کھائیں گے، میرے پوتے کھائیں گے، میرے خاندان میں جو بھی آئیں گے وہ تو بھی کھائیں گے. دنیا میں اتنا ہم امید رکھتے ہیں تو پھر ہمارے پیارے نبی کی زبان پر ہم کیوں بھروسہ نہیں رکھیں گے؟ اللہ کے فرمان پر ہم کیوں نہیں رکھیں گے؟ اس لیے مطلب دوستو ان تمام باتوں پر عمل کرو اور رمضان کے بعد کی مسجدوں کو آباد کرو. جیسا کہ ہم رمضان کے مہینے میں ہر ایک بھی مختص پہلے مسجد میں آتے رہے، سب اسلامی طریقے پر چلتے رہے. اسی طریقے سے اسلام رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ قائم رکھو، کیونکہ ہر ایک بھی ہمارے نبی کا جو طریقہ ہے اس پہ بھلائی ہے. جیسا کہ ہم آج چہرہ رکھتے ہیں، غیر قوم والے چہرہ رکھ لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک سے 2 بار داڑھی کو جمعہ آتا ہے تو موقع کہتے ہیں جمعہ کے دن داڑھی کو ہاتھ رکھتے ہیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. جمعہ کے دن ہمارے نبی کو اللہ کے رسول کو چہرہ دکھانے کا موقع ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ میں کا وقت ہے. تو ایسے داڑھی ہمارا کر کے ہاتھ پر کیا ہو گیا؟ اللہ کے فرمان کو مٹانے کے برابر ہو گیا. اسی لیے ہمارے حضور کیا فرماتے ہیں؟ جب تم قبر میں جاؤ گے تو وہاں پر ممکن نہ کو اپنا چہرہ دکھانا، پیارے مصطفیٰ کو تمہارا چہرہ دکھانا. تو وہاں جانے کے بعد تمہارا چہرہ کیسا ہونا؟ نبی چہرے کے جیسا ہونا. تم قبر میں جاتے ہیں تو تمہارا چہرہ کیسا ہونا؟ نبی کے طریقے کے برابر رہیں گے. تو وہاں پر تم کو فرشتے بھی کیا ہے؟ اچھی صورت میں دکھائیں گے. یہ بھی ضرور کا نبی کا فرمان ہے. تم دنیا میں اچھے کام کر کے قبر میں جائیں گے تو تم کو فرشتے بھی اچھی صورت میں دکھائی دیں گے. فرشتوں کا چہرہ دے کر تمہاری زبان سے نبی کے اوپر سلام نکلے گا، تمہاری زبان سے نبی کے اوپر سوال جواب کا جواب نکلے گا. اگر تم دنیا میں نبی کے طریقے کو عمل کرے بغیر تمہارا چہرہ لے کر جائیں گے تو فرماتے ہیں کہ قبر میں تمہارے تو فرشتوں کا چہرہ کیسا دکھائی دے گا؟ بھیانک دکھائی دے گا. تو اس لیے دیکھو آج نبی کا چہرہ رکھ کر بہت سارے لوگ چہرہ رکھ لیتے ہیں. ہمارے ماں فاطمہ کا برقع پردہ لے کر غیر قوم والے بھی اپنے چہروں پر ماننا یا کچھ موٹی باندھ لے کر جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے نبی کا طریقہ گھروں پردہ لگانے کا دوسرے گھر ہمارے پردہ لگا لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں کیا ہیں جو بھی ہیں یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. اسی طریقے سے آپ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم رمضان میں ہمارا کام پورا ہو گیا، رمضان کے بعد ہم کو آزادی مل گئی. نہیں دوستو، رمضان میں جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی ہمارے ساتھ
عطا کرے گا. اس لیے ہر ایک کے دل میں یہ ارادہ رکھیں کہ ہر ایک کے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں, بڑوں کا ادب کرتے رہیں, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ زندہ نہیں, اپنا خدمت کس کی کرنا. اس لیے بزرگان نے فرماتے ہیں کہ تو مسجدوں میں حاصل لگاؤ, مسجدوں میں پٹا پوچھنے کا لگاؤ, مسجدوں میں فیان لگاؤ, مسجدوں میں ہمیشہ ثواب جاریہ میں کام کرو. تو یہ کام کیا ہے, ہمیشہ تمہارے واسطے میں ثواب جاریہ کے. اس کے بعد کیا ہے, مسجد میں لگانے سے کیا ہوتا, ہمارے ماں باپ جو بزرگدار نہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں خدمت کر لیتا. اب میرے سامنے میں کسی کروں تو اس لیے بزرگان جی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے واسطے میں ثواب جاریہ کے کام. اور جن کے ماں باپ زندہ نہیں تو ان کے واسطے میں کیا ہے, یہ سارے ثواب. جیسا کہ جمعہ کے دن مولانا فاتحہ پڑھتے ہیں, فاتحہ میں الحمد خود ضرور پڑھتے ہیں. تو سارے مسجدوں میں کیا ہے, یہ فاتحہ خود پڑھنے کا طریقہ نہیں رہتا, لیکن اہل سنت والے کیا کرتے ہیں, نبی کے طریقے کے مطابق جو نماز کے بعد فاتحہ پڑھتے ہیں اس کا ثواب ہمارے بزرگ کو پہنچا, یا اللہ اس کے بعد ہمارے ماں باپ جو دنیا سے گزرے ان کو پہنچا, جو مومنین مومنات دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے روحوں کو پہنچا. یہ کیا ہے, یہ سارے ثواب کا طریقہ ہے ان کے روحوں کو خوش کرنے کا, کہ ان کے روح بھی کیا کرتے ہیں, ہمارے واسطے میں کل انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے واسطے اللہ تعالیٰ پڑھ کے روشی. اس لیے محترم دوستوں, یہ تمام باتوں کو خیال کرتے ہوئے آپ اپنے انداز کل مسجد میں مولانا عید الفطر کی نماز کا بھی اعلان کریں. بڑی مسجد میں 9:30 بجے نماز ہوگی, 9:30 بجے عید کی نماز ہوگی. اس لیے تمام انداز عید کی تیاریاں کر لیں کہ پہلے نماز کو حاضر ہونے کے بعد 9:30 بجے عید کا, یعنی 9:30 بجے میں تو ہم 9 بجے حاصل کرنے کی تیاری کر لیں. انشاءاللہ آپ تمام حضرات اس بات کا خیال کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ الرحمن الرحیم علیہ مولانا, ہم لوگوں کو جمعے کی نماز ادا کی, یا اللہ ہمارے جمعے کی نماز کو اور دیگر تمام نمازوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما. یا اللہ سبوں کو جب تک زندہ رہے یا اللہ تیری عبادت میں پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تیرے محبوب کو اور تجھے راضی کرنے والی زندگی عطا فرما. یا اللہ جانے انجان میں جتنی بھی گناہیں کر چکے ہیں پروردگار, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف عطا فرما. سرکار مدینہ واسطہ یا اللہ, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے یا اللہ ہر ٹائم نماز پڑھنے کا پابندی سے کرنے کی توفیق عطا فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی تیرے محبوب بندے پریشان ہے یا اللہ مسلمان بندے پریشان حال ہے, تمام کی پریشانی کو دور عطا فرما. تمام مسلمانوں کی یا اللہ ہم سبوں کی عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت عطا فرما. یا اللہ جب نزا کا وقت ہو, جب موت آئے یا اللہ ماہ رمضان اور جمعے کا دن ہو یا اللہ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں موت عطا فرما. یا اللہ ہم سبوں کو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں حاصل عطا فرما. یا اللہ ماہ رمضان میں جو بھی غلطیاں ہو چکی اللہ تمام سے ہم توبہ کرتے ہیں, اللہ ہماری توبہ کو قبول عطا فرما اور ہماری نیکیوں کو قبول عطا فرما, ہماری روزوں کو قبول عطا فرما, ہماری نمازوں کو قبول عطا فرما, اور یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں یا اللہ جو ایگزام دیتے ہیں, ایگزام دینے والے ہیں اللہ تمام کو اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ علم نافع عطا فرما. یا اللہ قرآن مقدس تعلیم مسجدیں اور سکھانے کی توفیق عطا فرما, مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما, مدارس و خانقاہوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. یا اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے کاروبار میں برکتوں کا نزول عطا فرما, حلال کما کر کھانے کی توفیق عطا فرما, حرام رزق سے محفوظ ماحول عطا فرما. اللہم ربنا تقبل من الفاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أمرنا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم.
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. فون میں بھی سامنے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام حق پیارے السلام السلام حق پیارے السلام عرش اعظم کے ستارے السلام السلام حق پیارے آمینہ بی بی کے دل کے چین ہو آمینہ بی بی کے دل کے چین ہو اے حلیمہ کے دلارے السلام اے حلیمہ کے دلارے السلام السلام کے پیارے السلام عرش اعظم کے ستارے جب خادم دنیا میں آیا آپ کا جب خادم دنیا میں آیا آپ کا لات و عزا بھی پکارے السلام لات و عزا بھی پکارے السلام السلام حق پیارے السلام عرش اعظم کے ستارے آپ کے صدقے میں ہم کو مل گئے آپ کے صدقے میں ہم کو مل گئے 30 روزے 30 پارے السلام 30 روزے 30 پارے السلام السلام حق پیارے السلام عرش اعظم کے ستارے کالی کملی کا سہارا دیجئے کالی کملی کا سہارا دیجئے بے سہاروں کے سہارے السلام بے سہاروں کے سہارے السلام السلام حق پیارے السلام عرش اعظم کے ستارے آج فرقت میں دل مشکور کے آج فرقت میں دل مشکور کے کہتے ہیں عاشقوں کے دارے السلام کہتے ہیں عاشقوں کے دارے
अस्सलाम अस्सलाम आपके प्यारे अस्सलाम अर्श आज़म के सितारे अस्सलाम अर्श आज़म के सितारे अस्सलाम اللهم صل على سيدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رت شہید کربلا کے واسطے علی اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین كانوا يتقون سبحان ربک رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللهم صل على سيدنا اللهم صل على बजाकरा घुस घुस को आते हैं तो हम भी आना था ایک فوٹو کھڑا جیسے اور صاحب البته جب آپ کو یہ سب آتے ہیں بیچ میں ضرور اتارو